अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल्ला स्कैरी स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा दे और जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर और एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। आप मुझे जब चाहे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चाहे आप लिख कर करें, चाहे आप वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेशन कर दूंगा। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी हमें दाऊद ने भेजी है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, तो स्टोरी को लास्ट तक सुनिए। जल्दी से आयतुल कुर्सी और 3 कुल पढ़ के हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र होता है तो ये बड़े ही दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर ना लगे, आयतुल कुर्सी और 3 कुल पढ़ लें। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दाऊद है और मैं अमेरिका से हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, लेकिन जब मैं 9 साल का था तो अमेरिका मुंतकिल हो गया था। मेरे साथ ज़िंदगी में एक बहुत अजीब वाक़या हुआ। जब से मेरी शादी हुई है, मैं और मेरी बीवी रात को तफरीह के लिए आपकी कहानियाँ सुनते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है और आपकी कहानियाँ वाकई अच्छी होती हैं। जिस तरह से आप इन्हें बयान करते हैं वो भी हमें बहुत पसंद आता है। मेरी शादी से पहले मैं और मेरे 5 दोस्त अक्सर खौफनाक जगहों पर जाया करते थे। हम YouTube पर तलाश कर लेते थे कि कौन सी जगह खौफनाक है, जैसे हॉन्टेड हाउस वगैरह। उनमें से एक ख़ास जगह है जो हमारे घर से 15 मिनट की ड्राइव पर है, जिसका नाम एल्म स्ट्रीट है। वहाँ रात को खूब अंधेरा होता है। ये जगह इसलिए खौफनाक है क्योंकि वहाँ किसी लड़की का सालगिरह मनाई गई थी और उसके शौहर ने इसके साथ ज़्यादती की और फिर उसका मर्डर कर दिया। ये वहाँ के लोगों का कहना है कि तब से इसकी रूह वहाँ भटकती है और अगर कोई वहाँ जाकर भी पढ़ते बोले तो वो सामने आ जाती है और फिर उनके साथ अजीब मामलात होते हैं। 15 साल पहले वहाँ से एक लड़के की लाश भी मिलती है, जिसका कत्ल अभी तक हल नहीं हुआ। अमेरिका में जब तक केस हल ना हो तब तक इसकी फ़ाइल बंद नहीं होती। जब मैं 20 साल का था, उससे पहले मैं एक कंपनी में जॉब करता था और साथ में पढ़ता भी था। उस सुबह मुझे सुपरवाइज़र की सीट पर प्रमोशन मिली थी, तो मैं और मेरे सारे दोस्त उसकी खुशियाँ मनाने के लिए रात को निकल गए। मेरे दोस्त की गाड़ी थी, उसमें मैं, मेरा कज़न और 2 और लड़के थे और पीछे एक गाड़ी में 2 लड़कियां थीं जो हमारी दोस्त थीं। अब उन दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है और उनके साथ भी 2-3 लड़के थे। हम लोग तकरीबन 8 दोस्त टोटल थे, जो रात के 1:30 बजे उस जगह की तरफ निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक पुल है जहाँ उस लड़की की साथ बुरा वाक़या हुआ था। वहाँ जाकर हमने अपनी गाड़ी रोड के बीच रोक दी, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं था, तो हमें कोई इतनी परेशानी नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी से निकला और गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी। खूब अंधेरा हो गया, क्योंकि मेरे पीछे
میرے دوست تھے، انہوں نے بھی لائٹس بند کر دیں۔ ہم وہاں زور زور سے ہیپی برتھ ڈے بولنے لگے تاکہ شاید کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اسے دیکھ سکیں۔ جب کچھ نہیں ہوا تو ہم آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک دم جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، اس سے گاڑی کا وزن بگڑ گیا اور اس کی گاڑی میری گاڑی کے بمپر پر آ کر ٹکرا گئی۔ میں نے گاڑی روک دی اور پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کے سامنے اتنی تیز روشنی تھی اور اسے لگا کہ کوئی عجیب سی مخلوق اس کے سامنے کھڑی ہے جس کے لمبے بال تھے اور وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک دم سے میرا دھیان ہٹا اور میں نے گاڑی مار دی۔ میں نے گاڑی سے اترا اور کہا چلو کچھ نہیں ہوتا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن جب گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ میرے دوست نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ان دنوں میرے پاس BMW تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آگے سے میری گاڑی کے سارے سینسرز بولنے لگے۔ BMW گاڑی کے سینسرز تب آن ہوتے ہیں جب آپ کی گاڑی کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہو۔ میں آگے دیکھ رہا تھا تو گاڑی کی ہیڈ لائٹ آن ہو رہی تھی۔ گاڑی کا سینسر اپنے آپ بولتا جا رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ تب ہم بہت نوجوان تھے اور ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ میں گاڑی سے اترا اور کہا اگر تم ہو تو آ کر مجھ سے بات کرو۔ مجھے پیچھے سے کسی نے زور سے دھکا مارا اور میرا سر میری گاڑی کے شیشے پر جا کر لگا اور وہ شیشہ بھی کریک ہو گیا۔ تب بھی مجھے بہت غصہ آیا۔ مجھے لگا شاید یہ حرکت میرے دوست نے ہی کی ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے گاڑی کا سب کچھ چیک کیا، پھر سوچا میں کس کو کال کروں، لیکن میرے موبائل میں نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ فون میں سگنل نہ آئے۔ میرے باقی سارے دوستوں نے بھی چیک کیا، کسی کا بھی نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ چلو پیدل چلتے ہیں، کافی رات ہو گئی ہے کہ ہم وہاں سے کہیں نکل سکیں۔ ہمیں وہاں پر ایک فارم ٹائپ کا پرانا سا کافی اندھیرے میں گھر ملا۔ میرے دوست نے کہا چلو یار یہاں جا کر دستک دیتے ہیں، شاید اس بندے کے پاس بیٹری بوسٹر وغیرہ ہو، تو اس سے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے کیونکہ سب کو ڈر لگ رہا تھا۔ سروس بھی نہیں آ رہی تھی اور GPS بھی 4 کلومیٹر کا راستہ دکھا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس گھر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ فارم بہت پرانا اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ میرے کزن نے کہا رات کے اس وقت ہمیں یہاں کون ملے گا، اپنی واک جاری رکھتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، آگے چلتے ہیں، پھر صبح آ کر یہاں سے گاڑیاں اٹھا لیں گے یا پھر واپس چل کر کسی برج پر رک کر جب سگنل آ جائیں گے تو گاڑیاں ٹو کروا لیں گے۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہمیں یہاں کون ملے گا۔ ہم نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہمیں ایسا لگا اس فارم کی طرف سے کوئی بندہ بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا لباس پورا سفید تھا، اس کا منہ سارا کور تھا۔ اگر اس کی ہائٹ بتاؤں تو میں نے آج تک اتنی لمبی ہائٹ کسی کی نہیں دیکھی۔ اس کی ہائٹ تقریباً 9 فٹ تک تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے ہم سب نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں پیچھے سے دھکے دے رہا ہے، ہمیں ناخن مار رہا ہے۔ اس کے بعد میری دوست زمین پر گر گئی۔ میری کزن نے جا کر اسے اٹھایا لیکن وہ اٹھائی نہیں گئی۔ میرا کزن کافی باڈی بلڈر ٹائپ کا بندہ تھا، وہ کافی ورک آؤٹ وغیرہ کرتا تھا، میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن وہ اسے اٹھا نہ سکا۔
اس کی باڈی ویٹ اتنا زیادہ ہو گیا تھا جیسے لوہے کا کوئی ٹکڑا ہو اٹھا رہا ہوں۔ پھر میں گیا، میں نے بھی زور لگایا لیکن وہ زمین سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد ہم چاروں لڑکے آئے، میں نے اس کا رائٹ ہینڈ پکڑا، میرے کزن نے لیفٹ، دونوں دوستوں نے اس کی ٹانگیں پکڑی اور اس کو کھینچنے لگے مگر تب بھی وہ ہل نہیں رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے اور ہم سب لوگ شدید ڈر گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کو یاد کروں اور کلمہ پڑھوں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا، تب جا کر اس کا وزن کم ہوا۔ پھر ہم نے اسے اٹھایا اور آگے کی طرف چل دیے۔ جب اگلے دن ہم لوگ گھر پہنچے تو ہم سب اپنے بیگز چیک کی۔ ہماری سب کی بیگز پر اتنے گہرے اور لمبے ناخنوں کے نشان تھے۔ صبح جب ہم لوگ اپنی گاڑیاں لینے گئے تو سب کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میری وہ دوست جس کو وہاں کچھ نظر آیا تھا، اس کی ونڈشیلڈ پر لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ جگہ واقعی خطرناک تھی۔ اس کے بعد بھی میں ایک دفعہ وہاں چکر لگانے گیا۔ یہ میری کہانی تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔